بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سیکھیں گے حرف کے بنیادی تصورات میں سے آواز تیسرے نمبر پہ ہے، اور پھر حلق سے ادا ہونے والی آوازیں۔ ہم نے چونکہ منہ سے آوازیں ساری کی ساری نکلتی ہیں، تو میں آپ کو ایک بار پھر یاد دہانی کرواتا چلوں کہ ہم نے پورے منہ کے 3 حصے بنائے تھے۔ پہلا حصہ یہ ہونٹ ہیں، ہونٹوں سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد زبان ہے، تو زبان سے کچھ حروف ادا ہوں گے، اور اسی طرح تیسرا حصہ تھا حلق۔ اب یہ 6 حروف جو ہیں، ان 6 حروف کو حروف حلقی بھی کہتے ہیں، تو یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ تو آئیے ہم سیکھتے ہیں کہ کون سا حرف منہ کے کس حصہ سے ادا ہوگا۔ ہم سب سے پہلے آتے ہیں غین اور خا کی طرف۔ غین اور خا ابتدائے حلق سے۔ ابتدائے حلق کا مطلب یہ ہے کہ حلق کی ابتدا سے، حلق کے 3 حصے ہیں۔ ایک یہ اوپر والا حصہ جو کوے کے قریب ہے، جس کو پنجابی میں گھنڈی بھی کہہ دیتے ہیں، اس کے قریب والا جو حصہ ہے حلق کا اوپر والا حصہ، اور زبان کی جڑ جہاں زبان کا اینڈ ہو رہا ہے اور حلق کی وہاں سے ابتدا ہو رہی ہے، تو وہاں سے یعنی ابتدائے حلق سے، حلق کے اوپر والے پہلے حصے سے غین اور خا، جی غور سے سماعت فرمائیے، ذرا موٹا کر کے ان دونوں حروف کو بھی پڑھیں گے۔ غین، 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 خا، خا، خا۔ امید ہے کہ آپ نے غور سے ان آوازوں کو سن لیا ہوگا۔ اسی طرح عین اور حا یہ حلق کے درمیان سے ادا ہوں گے، یعنی یہ جو حلق ہے اور یہاں ایک ہڈی کا ایک حصہ جو ہمارے ہاں باہر نکلا ہوتا ہے، اس سے ذرا نیچے اپنی شہادت والی انگلی رکھیے اور ہلکا سا پریس کیجئے یہاں پہ، تو پھر ایک گلے کے درمیان سے ایک آواز نکالیے، عین، 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 اور اسی طرح حا، حا۔ حا کو آپ یوں سمجھیے کہ یہ ہائسٹ ٹافی جو ہمارے گلے کو ٹھنڈ پہنچاتی ہے۔ بچپن میں آپ لوگ سبھی جو ہیں وہ ٹافی کھا رکھی ہوگی، یا اب بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے گلے کو آرام دینے کے لیے یا ٹھنڈک محسوس کروانے کے لیے وہ ہائسٹ ٹافی جو ہے وہ کھاتے ہیں، اور وہ کھانے کے بعد اپنے گلے کو ٹھنڈ محسوس کروانے کے لیے آپ لوگ ایک ٹھنڈا سانس باہر کو نکالتے ہیں۔ تو جو وہ ٹھنڈا سانس آپ باہر نکال رہے ہوتے ہیں، وہ دراصل اس حرف کا مخرج ہے۔ یہ جو ٹھنڈا سانس باہر نکل رہا ہے، تو اس کے بعد جو آواز ہوگی وہ اس ہا کی ہوگی، ہا، ہا۔ اور اسی طرح حلق کے درمیان سے عین، اپنی انگلی یہاں پہ رکھیے حلق کے درمیان میں، ابری ہوئی ہڈی سے ذرا نیچے، عین، عین، عین۔ اور اسی طرح حمزہ جو ہے انتہائی حلق سے جو سینے کی طرف ہے، یعنی حلق کا یہ اینڈ والا حصہ، یہ والا جو سینے کی طرف مل رہا ہے، یہاں سے یعنی حلق کے آخر سے ادا ہوں گے 2 حروف حمزہ، یا اس کا ادائی کا یہ طریقہ کار ہوگا کہ ذرا سینے کو تھوڑا سا پریس کیجئے دونوں ہاتھوں سے یا ایک ہاتھ سے، حمزہ، یوں محسوس ہوگا جیسے حمزہ کی آواز آپ کے سینہ سے نکل رہی ہے، حمزہ۔ اور اسی طرح ہا، ہا، ذرا سینے کو پریس کر کے رکھیں گے تو آواز جو ہے وہ بہتر طور پر ہا کی ادا ہوگی، ہا۔ ہمارے مخارج کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے، اور آگے باقاعدہ انشاءاللہ ہم تجویدی قاعدہ کا آغاز فرمائیں گے۔
امید ہے کہ آپ سب نے یہ جو گورنمنٹ کی طرف سے جاری کردہ تجویدی قاعدہ ہے جس کی تصویر ہم نے اپنے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر دی ہے، میں یوٹیوب پر بھی اس کی باقاعدہ تصویر شیئر کر دوں گا. جب آپ نے اگلا لیسن سننا ہے، جب ہم تجویدی قاعدہ شروع کریں گے تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کے سامنے وہ تجویدی قاعدہ ضرور موجود ہو. ہم مخارج کے لحاظ سے مخارج آپ کے 29 حروف کے مکمل ہو چکے ہیں. ہم آئندہ انشاءاللہ تعالی مخارج کے لحاظ سے پہلے تجویدی قاعدہ پڑھیں گے اور اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ ترجمہ قرآن کا آغاز کریں گے. امید ہے کہ آپ کو آج کے آخری 6 حروف کے مخارج بھی سمجھ آ چکے ہوں گے اور آپ ان حروف کی مشق بھی فرما رہے ہوں گے. بغیر مشق کے یہ حروف کبھی بھی آپ کے پلے نہیں پڑیں گے. آپ موٹر سائیکل پر بیٹھے ہیں، یا میری سسٹرز محترمہ مکرمہ مائیں اور بہنیں جو ہیں وہ گھر میں بیٹھ کر اگر یہ لیسن سنتی ہیں تو ساتھ ساتھ اپنی مشق کیجئے. اور دوست احباب جو ہیں وہ فارغ وقت میں بائک پر بیٹھتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے، جب بھی آپ کو فارغ وقت ملے اور آپ اکیلے ہوں تو ان حروف کو منہ سے ادا کیجئے. تو انشاءاللہ العزیز تلاوت قرآن کے لیے آہستہ آہستہ یہ حروف آپ کی زبان پر اللہ رب العزت جاری فرما دیں گے. قرآن سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے. قرآن خود دعویٰ کرتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. تو جب قرآن کا خود دعویٰ ہے کہ میرا سیکھنا، سمجھنا اور سکھانا اور سمجھانا، پڑھنا اور پڑھانا یہ آسان ہے، تو آپ اور میں کاہے کو قرآن کی تعلیمات کو مشکل بنا رہے ہیں؟ تو امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ خوب محنت فرما رہے ہوں گے. مجھے اگلے لیسن، اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.